غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور فلسطینی سرزمین رہے گی۔ امریکہ نے غزہ پٹی پر نئے طویل مدتی اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کی حمایت نہیں کرتے۔ نائب ترجمان محکمہ امریکی وزارت خارجہ ودانت پٹیل کی پریس کانفرنس۔ قسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں 2267 معصوم پاکستانی شہریوں کی جانیں اس اندوہناک خونریزی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، جس کے ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں۔ افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا افغانستان سے پاکستانی سرزمین پر حملوں میں ملوث دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر کارروائی پاکستان اور افغانستان کے حق میں بہتر قرار دے دی۔ افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں غیر قانونی تارکین وطن ملوث ہیں، انہیں عزت و احترام سے واپس بھیج رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اس پالیسی سے واپسی ممکن نہیں۔ پاکستان پر کسی ملک کا کوئی دباؤ نہیں، نگراں وزیر اعظم کی گفتگو۔ تو ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے۔ ٹیررسٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور یہ جنگ چاہے آپ حالت الیکشن میں ہو یا نارمل حالت میں ہوں وہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ ملک میں جاری دہشت گردی کا الیکشن سے تعلق نہیں، دہشت گردوں نے معاشرے کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام۔ امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہونے کے شواہد سامنے آ گئے۔ 1.5 لاکھ افغان ملٹری تھے، اس کا اسلحہ کہاں گیا؟ امریکی اسلحہ پورے خطے میں بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اور مشرق وسطیٰ تک جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ افغانستان سے انخلا کے دوران امریکی افواج نے کوئی سامان پیچھے نہیں چھوڑا، پاک امریکہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ودانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور تنصیبات پر حملوں پر اظہار افسوس۔ مودی سرکار کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ دہشت گرد واقعات کی خبریں سب سے پہلے بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کی جانے لگیں۔ دہشت گردی واقعات کی خبریں نشر کرنے میں ایکس کے را سے جڑے اکاؤنٹس سر فہرست۔ میاں والی ایئر بیس حملے کی اطلاع بھی 1 رات پہلے ہی را کے اکاؤنٹ نے دے دی تھی۔ نواز شریف کی سربراہی میں گورنر ہاؤس پنجاب میں نون لیگ کی اہم بیٹھک، جنوبی پنجاب اور بہاولپور ڈویژن میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور جنرل سیکریٹری اویس لغاری بھی شریک۔ ایم کیو ایم کی مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑنے کی پیشکش۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان ملاقات میں نئے سرے سے سیاسی رشتے استوار کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کی سطح پر بڑا انتخابی اتحاد وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ نواز شریف نے کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز پر دورے کی دعوت قبول کر لی۔ مخالفین الیکشن لڑیں، ویلکم کہا جائے گا، آصف علی زرداری کا پیغام۔ پی ٹی آئی حکومت اقتدار کے لیے ختم نہیں کی، ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی۔ پی ڈی ایم حکومت میں دوستوں نے بات نہ مان کر پاکستان کا نقصان کیا۔ سابق صدر کی گفتگو۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی طاقت ختم ہو گئی، میئر کراچی کا دعویٰ۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے سے معذرت۔ 18 اکتوبر کو خصوصی اقدامات کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے بات کرائی گئی۔ واٹس ایپ پر بیرون ملک مستقل بات کرنے کی سہولت موجود نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں جواب جمع کرا دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں شیخ رشید احمد کی ضمانت کی درخواست 18 نومبر تک منظور کر لی۔ ضمانتی مچلکوں پر دستخط کرنے کے لیے شیخ رشید عدالت میں حاضر ہو گئے۔ کرنسی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن سست ہوتے ہی ڈالر پھر بے لگام۔ ڈالر کی قدر 1.5 روپے کم یا زیادہ ہونا کوئی تشویشناک بات نہیں۔ پہلے کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم ہو گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 300 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 10,000 سے بڑھ گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے قریب بم برسا دیے، امدادی قافلوں کو بھی نہیں بخشا، سامان زمین پر بکھر گیا۔ حماس کی سرنگوں پر بھی وار۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں کا مکمل محاصرہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی دہشت گردی کے جواب میں حماس کی بھرپور کارروائی۔ 15 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی،
اسرائیلی فوجیوں کے ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ میں ملبے تلے دبی بچی ایک روز بعد مل گئی۔ نکالے جانے والی امریکی نرس کی غزہ کی قیامت خیز صورتحال پر گفتگو سن کر ہر شخص لرز اٹھا۔ مسلسل بمباری کا شکار بچوں کے شدید جھلسے جسموں پر مرہم پٹی کے لیے سامان تک نہیں، بچے جلے ہوئے ہیں اور زخمی جسم کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور۔ امریکی ایوان نمائندگان میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر رکن پارلیمنٹ راشدہ طلیب کے خلاف مذمتی قرارداد پیش۔ پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران حسین نے پارٹی سربراہ کی اسرائیل کی حمایت پر استعفیٰ دے دیا۔ کینیڈین پاکستانی رکن پارلیمنٹ اقرا خالد کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ پشاور سے حوالہ ہنڈی اور کرنسی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے 32 لاکھ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے سے لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے ٹاٹ والے اسکول کی قسمت جاگ اٹھی۔ سرکاری اسکول میں نیا فرنیچر آ گیا، لائٹس، پنکھے اور کھڑکیوں میں شیشے اور جالیاں بھی لگ گئیں۔ محسن نقوی کی اسکول آمد پر بچوں کا خوشی کا اظہار، شکریہ بھی ادا کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر نجی کمپنی کے لاؤنج میں مسافروں کے لیے کھانے میں کیڑے نکل آئے، لاؤنج سیل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کا واقعے کی تحقیقات کا حکم، کمیٹی 2 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسلام آباد میں کروڑوں روپے کی لاگت سے آئی جی پی روڈ تعمیر کر دیا گیا، ملحقہ سروس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گاڑیاں دوڑنے کے بجائے ہچکولے کھاتی اور لرزتی دکھائی دینے لگی، گاڑیوں کے نٹ بولٹ ڈھیلے پڑنے لگے، انتظامیہ کی نااہلی نے سڑک کو کھنڈر بنا دیا۔ خیبر پختونخوا میں پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی اور رکشہ چلتے پھرتے میزائل بن گئے، پابندی کے باوجود گاڑیوں میں سی این جی سلنڈر کا کھلے عام استعمال، شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، سی این جی استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، محکمہ ٹرانسپورٹ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پشاور میں 1.5 صدی قدیم پارسی قبرستان منفرد طرز تعمیر کا شاہکار، قبرستان نے اپنے اندر ایک تاریخ کو سمویا ہوا ہے۔ 40 کینال رقبے پر مشتمل قبرستان میں 70 سے زائد قبریں موجود ہیں، کچھ 1871 سے موجود کتبوں پر تاریخ پیدائش، وفات اور مرنے کی وجہ کی بھی تفصیلات درج۔ میکسویل نے انہونی کو ہونی کر دکھایا، زخموں سے چور ہونے کے باوجود تن تنہا افغانستان کے منہ سے فتح چھین لی۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں آسٹریلیا نے افغانستان کو ہرا دیا، میکسویل 201 رنز کی اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ قرار۔ اس کے ساتھ آسٹریلیا نے سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا، افغانستان کی ہار کے ساتھ ہی پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کی امیدیں برقرار، شاہینوں کے لیے انگلینڈ کو ہرانا لازمی۔ ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ کراچی میں سیکھو سکھاؤ فیسٹیول کا آغاز، ٹیبلوز، آرٹ اینڈ کرافٹ اور پتلی تماشا میلے کی زینت بنے، قوت سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے فن پارے توجہ کا مرکز بن گئے، بچیوں نے ملبوسات سے پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھیر دیے، ڈانس پرفارمنس نے شرکا کا لہو گرما دیا۔ بلوری آنکھیں اور دراز قد رکھنے والے خوبرو اداکار درپن کو مداحوں سے بچھڑے 43 برس بیت گئے، درپن کے لازوال کردار آج بھی مداحوں کے ذہنوں میں نقش ہیں، ان پر فلمائے گئے سدا بہار گانے آج بھی روز اول کی طرح مقبول۔ اور منفرد اسلوب اور دھیمے لہجے کے ساتھ اردو ادب کو نئی جہت سے روشناس کرنے والے شاعر جان ایلیا کو دنیا سے کوچ کیے 21 برس بیت گئے، عہد حاضر کے شہنشاہ سخن کی شاعری ہر عمر کے افراد میں یکساں مقبول۔